محبت 4 حرف ایپیسوڈ 2 محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ تحفہ نہیں ہوتا۔ ہے سے حبیبی۔ آج سے محیب اللہ کلاس کا مانیٹر ہوگا۔ انگریزی کے ماسٹر صاحب جو کہ ہمارے کلاس ٹیچر بھی تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا۔ مجھے سن کر بالکل برا نہیں لگا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ گزشتہ سماہی امتحانات میں اس نے مجھ سے بہتر کارکردگی دکھائی تھی اور کلاس میں بھی اس کی کارکردگی مجھ سے بہتر ہوتی تھی، یہ بھی کہ اب اس کے اور میرے بیچ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ، اجمل اور میں تینوں ایک مضبوط دوستی کے بندھن میں بندھ گئے تھے، بلکہ اجمل سے بڑھ کر بھی میری محب سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس میں غرور اور غصہ نام کو نہ تھا۔ ہر کسی کی مدد کو تیار رہتا، کلاس کے ہر بچے کو ایک ہی نظر سے دیکھتا۔ اس کی نظر میں جماعت کے بچوں میں کوئی طبقاتی فرق حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی ٹیسٹ میں کوئی لڑکا فیل ہو جاتا یا کسی کو پڑھائی میں کچھ سمجھنے میں دقت ہوتی تو محب کی خدمات بلا مانگے حاضر ہو جاتی۔ میں بھی اسی کی طرح ایک لائق، محنتی اور پڑھاکو لڑکا تھا، مگر اس میں اور مجھ میں بہت واضح فرق تھا۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا تھا کہ میں اپنی قابلیت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر کبھی سوچ آ بھی جاتی تو میں یہ سوچتا کہ کہیں کوئی اور لڑکا میری مدد سے مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ ہم تنگ گھروں اور تنگ گلیوں میں رہنے والوں کی سوچ بھی شاید محدود اور تنگ ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ ماسٹر صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہی مانیٹر بننے کے قابل تھا۔ وہ ہر نوعیت کی خصوصیات کا حامل تھا۔ وہ اس پوزیشن کا مجھ سے بہتر اہل تھا۔ اس نے کس طرح میری مدد کی تھی، میں ایسے گھر کا اکلوتا لڑکا جسے آغاز جوانی کے اسرار و رموز کوئی اور نہیں سمجھا سکتا تھا۔ میری زندگی میں میرے سوا کوئی مرد رشتہ نہ تھا۔ سوری سر، میں مانیٹر نہیں بننا چاہتا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ ماسٹر صاحب نے حیرت سے سوال کیا۔ بس سر، مجھے پسند نہیں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ آپ میں سے کون کلاس کا مانیٹر بننا چاہتا ہے؟ ماسٹر صاحب نے یکدم پوری کلاس سے سوال کیا۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ کلاس کے 90% لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس میں وہ لڑکے بھی شامل تھے جو کلاس میں دوسرا یا تیسرا سال لگا رہے تھے کہ وہ فائنل امتحان میں فیل ہو جاتے تھے۔ وہ بھی جن کی عدم ڈسپلن پر ہر روز چھترول ہوتی، اور وہ بھی جنہیں ناقص حفظان صحت یا نامکمل یونیفارم کے باعث ہر روز اسمبلی سے باہر نکال کر پورے اسکول کے سامنے بطور نمونہ کھڑا کیا جاتا۔ وہ بھی جو سال میں معمول کی چھٹیوں کے علاوہ کبھی 50 بار غیر حاضر ہوتے۔ وہ بھی جنہیں اسکول کے گراؤنڈ میں چھوٹی کلاسز کے لڑکوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے پوری بریک میں وہیں گراؤنڈ میں مرغا بنایا جاتا۔ وہ بھی جو چھپ کر سگریٹ پیتے اور باقی لڑکوں کو بھی مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سگریٹ پئیں۔ وہ بھی کھڑے تھے جنہیں اگر ماسٹر صاحب کلاس میں ایک پیراگراف کتاب سے دیکھ کے پڑھنے کے لیے کہتے تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ادھر دیکھیں محب بیٹا اور مجھے بتائیں کہ آپ مانیٹر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ ماسٹر صاحب نے ان سب لڑکوں کو ہاتھ نیچے کرنے کو کہا اور محب سے سوال کیا۔ سر، میں اپنی توجہ پڑھائی پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مانیٹر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میری پڑھائی متاثر ہوگی، اور یوں بھی غیور اس کلاس کا بہترین طالب علم رہا ہے۔ آج سے نہیں بلکہ جب سے وہ اس اسکول میں آیا ہے، اور جتنا وہ اس کلاس کے بچوں کو جانتا ہے اتنا میں نہیں جانتا۔ اس نے رسان سے کہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ اب غیور مانیٹر نہیں رہے گا، کوئی اور مانیٹر بنے گا تو؟ ماسٹر صاحب بھی شاید اس وجہ کو پا گئے تھے جو میں اس وقت سوچ رہا تھا۔ محب اس لیے مانیٹر نہیں بننا چاہتا ہوگا کہ مانیٹر کی پوزیشن 6ٹھی کلاس سے اب تک میرے پاس تھی۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے اس کے مانیٹر بننے سے دکھ ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کے مانیٹر ہونے سے خود سے بڑھ کر خوشی ہوتی۔ ایسے بے لوث خدمتگار اور مددگار کے لیے کون دل میں حسد کا جذبہ رکھ سکتا تھا؟ ایسا سونے کا دل رکھنے والا اب تک میری زندگی میں کوئی نہیں آیا تھا۔ کلاس کی مانیٹری کیا چیز تھی؟ میں تو اس کے خلوص کے سامنے کچھ بھی تیاگ دیتا تو کم ہوتا۔ کوئی بات نہیں سر، جو بھی بنے گا وہ اس کلاس کے ہر بچے کو مجھ سے بہتر جانتا ہوگا، محب نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ غیور کو بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کوئی اور مانیٹر بنے گا تو وہ بھی اپنا زیادہ وقت پڑھائی کو دے سکے گا۔ کیوں غیور، ایسا ہی ہے کیا؟ ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ کیا کلاس کی ڈسپلن کی ذمہ داریوں کی وجہ سے تمہاری تعلیمی کارکردگی پر اثر پڑا ہے؟ معلوم نہیں سر، میں نے کھڑے ہو کے کہا۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن یہ بات بھی ہے کہ محب مجھ سے زیادہ لائق اور محنتی ہے۔ وہ یقیناً پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مانیٹر بننے کا اہل ہے۔ جو بھی ہے، میں تم دونوں کو مانیٹر بناتا ہوں۔ آج سے اس کلاس میں 2 مانیٹرز ہوں گے۔ دونوں مل کر کلاس کا ڈسپلن بھی دیکھیں گے اور دونوں ایک جیسی محنت کر کے پہلی پوزیشن بھی لیں گے۔ ان کے کہنے پر کلاس میں تالیاں گونج اٹھی۔ مجھے علم تھا کہ ساری کلاس میں محب کے لیے اچھے جذبات تھے، اس کی اچھی عادات کی وجہ سے۔
اجمل تم جا کر ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر سے مانیٹر کا ایک اور بیچ لے آؤ۔ اجمل ان کے کہنے پہ جا کے بیچ لے کر لوٹا تو انہوں نے مجھے اور محیب کو کلاس کے سامنے اپنی میز کے پاس بلایا اور اس کی قمیض پر بیچ لگایا۔ میں نے تو پہلے سے ہی بیچ پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے مصافحہ کرنا چاہا تو اس نے کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ہر بار بازی لے جاتا۔ اس کے معانقے میں خلوص تھا، جذبات تھے، دوستی تھی اور پیار تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو ماسٹر صاحب نے مجھے اسکول کے تفریح کے وقفے میں ملنے کو کہا۔ اس وقت تک میں یہی سوچتا رہا کہ جانے وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اپنا لنچ جلدی جلدی کھا کر میں محیب اور اجمل کو بتا کر اسٹاف روم کی طرف چل دیا۔ کیا وجہ ہے غیور، تم کلاس میں بھی مجھے غیر حاضر لگتے ہو اور اس دفعہ امتحان میں بھی تمہاری کارکردگی اچھی نہیں؟ محیب لاکھ لائق اور محنتی صحیح، مگر تم نے میری توقع اور اپنی سابقہ کارکردگی کی نسبت کم نمبر حاصل کیے ہیں۔ حتیٰ کہ تمہارے امتحانی پرچوں میں تمہاری لکھائی بھی ایسی تھی کہ اگر میں خود ان امتحانوں میں کلاس میں موجود نہ ہوتا تو میں سوچتا کہ تمہارے پرچے کسی اور نے حل کیے ہیں۔ انہوں نے شفقت سے مجھ سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ گھر یا اسکول میں کوئی ایسی بات جو تمہیں تنگ کر رہی ہو؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں، میں نے بلا سوچے کہا۔ کہیں تم محیب سے مروب تو نہیں ہو گئے، اس کی قابلیت سے دب گئے ہو یا اس سے حسد محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ اس صورت میں تم دونوں میں سے کسی ایک کا سیشن تبدیل کروا دیتا ہوں۔ نہیں سر، ہرگز نہیں، محیب تو بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس سے بہت ہی مثبت چیزیں سیکھتا ہوں۔ میری اس سے اتنی ہی گہری دوستی ہے جتنی کہ میری اجمل سے پچھلے 9 برس سے ہے سر، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ کوئی گھریلو مسئلہ؟ اگرچہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، مگر ایک استاد ہونے کے ناطے اور تمہیں اتنے سالوں سے جاننے کے باعث میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے تو مجھے بلا تکلف بتاؤ۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ شاید میں پرچے میں دھیان نہیں دے رہا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، آپ کو اس کے بعد شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دہانی کروائی۔ تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، میں قطعی اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ تم کسی بھی وجہ سے بورڈ کے امتحان میں محیب سے کم نمبر لو۔ مجھے تو امید تھی کہ تم بورڈ میں کوئی پوزیشن لوگے۔ مجھے تمہاری گزشتہ کارکردگی سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اگر محیب اچھا بچہ ہے تو اس کی دوستی اور صحبت سے تم پہ اچھے اثرات پڑنے چاہیے نا؟ جی سر، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر تمہیں کسی بھی مضمون میں مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں سارے استادوں سے بات کر سکتا ہوں کہ تمہیں کچھ مزید وقت بریک میں دے دیں، یا اسکول کے بعد رک کر تم مدد لے سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے مزید مدد کی پیشکش کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے لوٹ آیا۔ ماسٹر صاحب سے تو کہہ آیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مسئلہ تو تھا۔ امی جان سے بات چیت کے بعد میں کچھ باتیں سمجھا تھا، کچھ نہیں۔ مجھے ان کی بات واضح نہ ہوئی تھی کہ ہیرے رلتے کیسے ہیں، مگر مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں بہت کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ امی جان اس دن بات کرتے کرتے اپنی آنکھوں میں امٹ آنے والے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اٹھ کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ انہیں ہر روز کی طرح وہاں بیٹھ کر مجھے دودھ پلانا، اس کے بعد میرے بالوں میں اپنی نرم انگلیوں سے اس وقت تک مساج کرنا کہ جب تک میں نیند کی وادی میں نہ اتر جاتا بھول گیا۔ اس کے نتیجے میں بھی اتنا پریشان ہوا کہ میں نے دودھ ہی نہیں پیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد امی جان واپس نہیں آئیں گی اور نہ ہی میرے بالوں میں ان کی نرم انگلیوں کی گردش سے وہ لطیف سا احساس پیدا ہوگا جو مجھے نیند کی وادیوں میں اتار دے گا۔ وہ رات شاید جاگنے کی رات تھی، محاسبے کی رات تھی، انکشافات کی رات تھی۔ اسی لیے میں اس وقت بھی جاگ رہا تھا جب میرے کانوں میں ہلکی ہلکی آواز موسیقی کی، لڑکھڑاتے قدموں کی، کھنکھناتی زنانہ ہنسی اور بلند مردانہ کہکہوں کی آوازیں پہنچنے لگیں۔ میں لیٹا ہوا تھا، میں نے زندگی میں کوئی فلم نہیں دیکھی تھی، ٹیلی ویژن بھی نہ تھا۔ اس موسیقی کا پس منظر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی منبع۔ میں لیٹے لیٹے سوچنے لگا کہ یہ آوازیں یقیناً اس گھر سے آ رہی ہیں جو میرے کمرے کی کھڑکی کے پار ہے۔ اس کی صرف ایک دیوار مجھے نظر آتی تھی۔ شاید یہ آواز بازار کی طرف سے آ رہی تھی، مگر بازار دور تھا اور یہ آواز کافی واضح تھی۔ کہیں یہ آواز مجھے اپنے ہی گھر سے تو نہیں آ رہی؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا۔ میں اپنے بستر سے فوری اٹھا اور اپنے کمرے کے دروازے کی ایک جھری سے باہر جھانکنے لگا۔ میں باہر نکلنے سے ڈر گیا تھا، نانی نے دیکھ لیا تو اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ سیڑھیوں کی طرف سے عجیب سے لوگ اندر آ کر اوپر کی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آنے والے مہمان سب مرد تھے۔ جس گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں رہتی ہوں، اس گھر میں یوں مردوں کا آنا، کہیں کوئی ڈاکو نہ ہو۔ میں اس نگاہ سے انہیں پھر دیکھنے لگا، سوچا کہ باہر نکل کر انہیں للکاروں، مگر میں کون سا بڑا سورما تھا۔ اگر وہ ڈاکو بھی ہوتے تو ایک نحیف و نزار سا لڑکا کیا کر لیتا ان کا؟ کم از کم ہمارے گھر میں تو چوری ہونے والی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ میں وہیں کھڑا سانس روکے جھانکتا رہا۔ 7-8 لوگ تو میرے دیکھتے ہوئے اوپر گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی تو 3-4 پہلے سے بھی موجود ہوں گے۔ چوبارے کا بیرونی دروازہ پورا کھلا تھا۔
کوئی ایسا بھی بے پرواہ ہوتا ہے بھلا کہ اپنے گھر کے دروازے یوں رات کو کھول کے سوئے؟ چور اور ڈاکو تو بلا رکاوٹ آئیں گے نا، میں سوچ رہا تھا جب اس منظر نے میرے حواس سمیت میرے بدن کو سن کر دیا تھا۔ چست اور گہرے گریبان والے، سر سے پاؤں تک لال لباس میں انگارہ بنی، سونے کے بھاری زیورات پہنے، چیختا ہوا میک اپ کیے ہوئے، چلتے ہوئے گھنگروؤں کی آواز پیدا کرتی ہوئی وہ عورت کون تھی؟ میری خالہ؟ میں نے بہت کم خالہ کا ذکر سنا تھا، میرے حافظے میں بھی کوئی چیز اتنی واضح نہ تھی۔ کسی سے سنا تھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا کہ نانی سے اس کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ امی جان نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اور نانی دونوں چیختی رہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ تب سے لے کر اس وقت تک کہیں نظر نہ آنے والی خالہ اب میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے بے ساختگی سے دروازہ کھول دیا تھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اپنے کمرے میں واپس جاؤ، وہ سرد سی آواز جس میں تحکم تھا، غصہ تھا، مجھے یقین کرنا دشوار تھا کہ وہ میری امی جان کی آواز تھی۔ میں کسی روبوٹ کی طرح اپنے کمرے میں لوٹ آیا، دروازہ بند کیا اور اس میں موجود ایک جھری سے باہر جھانکنے لگا۔ امی جان بھی رات کے اس پہر اتنا تیار کیوں تھی؟ میرے اندر اس وقت کوئی سوچ نہ تھی، مثبت نہ منفی، میں جیسے بالکل خالی الدماغ تھا۔ موٹا سا وہ آدمی، اس نے میری امی جان کی کمر کے گرد اپنے بھدے سے بازو کا حلقہ بنا رکھا تھا، اور امی جان اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اوپر کی سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ اوپر، جسے کوٹھا کہتے تھے، جہاں جانا سب کے لیے ممنوع تھا۔ میں عجیب کشمکش میں تھا۔ کیا وہ موٹا سا آدمی میرے ابا تھے؟ کیا وہ ہر روز رات کو میرے سو جانے کے بعد آتے تھے؟ میں خود ہی سوال کر رہا تھا، اور جواب میں میرے دماغ میں خاموشی تھی۔ چاہ رہا تھا کہ باہر نکلوں، اوپر جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اس حد تک جانتا تھا کہ کسی جوڑے کی تنہائی میں یوں مخل نہیں ہوا جا سکتا۔ خود کو کسی بھی جذبے کے بغیر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا، جانے کیوں۔ اپنے پلنگ پہ بیٹھ گیا، ٹانگیں تیزی سے جھلاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ سب کیا تھا؟ کوئی نظر کا دھوکہ؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری امی جان تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مجھے ہر طرف سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ واقعی کہیں موسیقی بج رہی تھی یا میرے کانوں میں؟ تمہیں علم ہے کہ تم 4 دن سے اسکول نہیں آئے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، خفگی تھی، میرے لیے احساس تھا۔ تم اس وقت اسکول سے چھٹیاں کیسے کر سکتے ہو جبکہ اسکول میں اساتذہ اہم اسباق کی دہرائی کروا رہے ہیں؟ چند دن میں ہمارے بورڈ کے امتحان کے لیے داخلہ ٹیسٹ ہونے ہیں۔ تم ایسے بے پرواہ تو کبھی بھی نہیں تھے۔ میں نے سینے سے گہرا سانس کھینچا۔ وہ میری طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میں اسے اس بے پرواہی کی وجہ بتاؤں۔ میں خاموش تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں غیور، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ نہ کوئی عطا نہ پتہ جو میں تمہارے گھر آ کے پوچھ سکتا کہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہے۔ اچھا ہی ہوا کہ تمہارے پاس میرا عطا پتہ نہیں تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ مجھے غیور نہ کہا کرو۔ میں نے جواب دیا بھی تو وہ جس کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ تو اور تمہیں محیب اللہ کہوں کیا؟ اس نے چڑھ کر سوال کیا۔ ہاں، میں محیب اللہ بھی ہو سکتا ہوں، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا تم نے غیور؟ اس نے پھر سوال کیا۔ کیا دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی اور محیب اللہ نہیں ہو سکتا؟ میں نے کھوئے سے لہجے میں سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، ہزاروں ہوں گے۔ اس نے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ لیکن اس وقت تم مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ میں ٹھیک نہیں تھا محب، میں بیمار تھا۔ اوہو، کیا ہو گیا تھا؟ بخار تھا یا نزلہ زکام؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ اس زمانے میں بیماریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی تھیں۔ نہیں، مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ وہ بے یقینی سے میرا منہ تک رہا تھا۔ میں اپنا نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میٹرک کا داخلہ بھجوانے سے پہلے۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم اس میں میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے والد صاحب اس میں میری کوئی مدد کر سکیں گے؟ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ویسے تم اپنا نام کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، حالانکہ پہلے بھی کئی بار میں ایسا کہہ چکا تھا، مگر وہ شاید اسے مذاق سمجھتا رہا ہوگا۔ مجھے اپنا نام کبھی پسند نہیں تھا یار، اور اب تو اور بھی برا لگنے لگا ہے۔ میں بول رہا تھا، مگر کیوں؟ میرے پاس اسے بتانے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ سوچ رہا تھا اسے کیا بتاؤں اور کیا نہیں۔ کیا میں اس پر اپنی زندگی کے اتنے ذاتی پہلو کے بارے میں انکشاف کر سکتا تھا؟ اس رات سے اگلے روز میں اسکول نہیں گیا تھا۔ سال ہا سال کے معمول سے ہٹ کر پہلی بار میں نے چھٹی کی تھی۔ میں صبح جاگا، بلکہ رات جاگتے سوتے ہی گزری تھی۔ امی جان کا انتظار کرتا رہا کہ وہ ہر روز کی طرح مجھے جگانے کے لیے آئیں گی۔ میں نہا دھو کر تیار ہو جاؤں گا اور وہ اتنی دیر میں میرا ناشتہ اور ٹفن باکس تیار کر دیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرا انتظار دوپہر تک محیط ہو گیا تھا۔ کوئی مجھے جگانے نہ آیا، نہ ناشتہ ملا، اور نہ ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔
غسل خانے جانے کی حاجت ہوئی تو میں کمرے سے نکلا اس طرح جیسے کوئی چوری کر رہا ہو، جاتے ہوئے ناک کی سیدھ اور واپسی پر سر جھکا کر۔ نہ مجھے نظر آیا کہ نانی اپنے شاہی تخت پہ بیٹھی ہیں کہ نہیں، اور نہ ہی کہیں سے امی جان کی جھلک نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی جان کھانے کی ٹرے لیے ہوئے آئیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ ٹرے میز پر رکھ کر سامنے کھڑی رہیں، حالانکہ عموماً وہ میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ تم اسکول کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، آنکھ نہیں کھلی۔ میرا لہجہ بھی بے تاثر تھا، میں نے ان سے نظر بھی نہیں ملائی تھی۔ وہ میرے کمرے سے نکل گئی، حالانکہ معمول میں وہ میرے پاس بیٹھی رہتی جب تک کہ میرا ناشتہ نہ ختم ہو جاتا۔ میرے بستے میں ٹفن باکس رکھتی، میری کتابیں دائیں بائیں سے اٹھا کے بستے میں ڈالتی، اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس میرے منہ سے لگاتی اور کہتی جلدی کرو بیٹا، اسکول سے دیر نہ ہو جائے۔ ایک ہی رات میں معمول کتنا بدل گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا، میں، میری سوچ، امی جان، ہماری صبح۔ امی جان نے مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ رات کے واقعے کے حوالے سے کوئی صفائی کیوں نہیں پیش کی؟ میں سوچ کے رہ گیا، جانے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میرے لیے مجھ سے بڑھ کر میری امی جان اہم تھی، میرا ان کے سوا اور تھا بھی کون؟ بہن اور نانی کے ساتھ اتنا سرسری اور واجبی سا تعلق تھا کہ میں نانی سے خوف زدہ اور کھچا کھچا سا رہتا تھا، اور نانی میری بہن کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ اگلی صبح بھی ایسی ہی گزری، اور اس سے اگلی بھی۔ دن بھر بھی میں اپنے کمرے میں مقید رہا تھا۔ امی جان فقط کھانے کی ٹرے میرے کمرے میں رکھنے کے لیے آتی، بنا کچھ کہے وہ ٹرے رکھتی اور چلی جاتی۔ میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں قید کر لیتا تھا۔ رات کو امی جان کا میرے لیے دودھ لے کے آنا اور اس کا آخری گھونٹ پی لینے تک، ان کا میرے سرانے بیٹھ کر میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا، وہ سب خواب و خیال ہوا تھا۔ میں رات سوتے جاگتے گزارتا، موسیقی کی آوازیں سنتے جو کہ شاید ہمارے ہی گھر کے کوٹھے سے آتی تھیں۔ دروازے کے باہر سے اب بھی آوازیں آتی کہ جیسے کئی مرد ہنس رہے ہوں، یا کبھی کبھار ساتھ کوئی عورت بھی، مگر اٹھ کر دروازے کی جھری میں جھانکنے کا حوصلہ نہ تھا کہ میں پھر امی جان کو کسی کے ساتھ اس طرح دیکھوں۔ اس سے اگلا دن اتوار کا تھا۔ اس روز میں ناشتے کے بعد ڈرتا ڈرتا کمرے سے نکلا، غسل خانے جا کر نہایا اور باہر نکل کر اپنے کمرے میں لوٹا۔ دل کو بے چینی سی تھی کہ پھر باہر نکلا۔ نانی اپنے تخت پر ویسے ہی براجمان تھی، خالہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ امی جان وہاں نہیں تھی۔ نانی خالہ کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ خالہ کے بال کتنے لمبے اور گھنے تھے، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نانی، میں نے پکارا تو لگا کہ انہیں میری آواز ہی نہ آئی تھی، وہ اپنے کام میں منہمک تھی۔ نانی، خالہ، ان دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ امی کہاں ہیں؟ کیوں لونڈے، کیا کام ہے تجھے اس سے؟ نانی نے اپنے معمول کے انداز میں سوال کیا۔ جو کام ہے وہ میں انہی کو بتاؤں گا، میں نے بھی غصے سے کہا۔ آپ بتائیں مجھے کہ وہ کہاں ہیں؟ گئی ہوگی اپنے کسی یار کے پاس، انہوں نے پان کی پیک تھوکتے ہوئے کہا۔ مجھے ان سے اتنی کراہت آئی، نہ صرف ان کا لہو برساتا منہ بلکہ اس منہ سے نکلنے والے وہ الفاظ بھی۔ مجھے علم تھا کہ جب کسی لڑکی یا عورت کے لیے یار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک گالی کی طرح ہوتا ہے۔ آپ مجھے صحیح طرح بتائیں گی یا؟ میں تن کر کھڑا ہو گیا اور میرا جسم غصے سے کانپنے لگا تھا۔ خالہ ان کی گود سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ نانی نے اپنے سرانے کی طرف بڑی چھڑی اٹھائی اور تڑاک سے میری کمر پہ برسائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتی، میں نے بڑھ کر چھڑی ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ وہ میری جرت پر ششدر رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس چھڑی سے ان سے بے وجہ مار کھائی تھی، مگر اب نہیں۔ میں اب اتنا چھوٹا نہیں رہا نانی کہ آپ مجھے یوں بے وجہ پیٹنا شروع کر دیں۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں، سیدھا سادہ۔ نانی سے یوں ہاتھا پائی کرتے ہیں بھائی؟ خالہ بھی چتون چڑھا کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑی ہیں وہ ہماری، نہیں ہے میرا کوئی بھی اس گھر میں، بڑا نہ چھوٹا، کہہ کر میں واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور بیڈ پر گر کے رونے لگا۔ اسی اثنا میں مجھے باہر سے امی جان کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوٹ آئی تھیں اور نانی کے غضب کا سامنا کر رہی تھی۔ کہا بھی تھا تجھ سے کہ اس بریکٹ گالی کو اپنے باپ کے حوالے کر دے، وہ چیخ رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ بے غیرت حرام کا تخم ایک دن یہی گل کھلائے گا۔ ان کی آواز میرے کانوں تک بالکل واضح پہنچ رہی تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ بریکٹ فحش گالی یہی کرے گا کہ ایک دن میرے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ دھاڑ رہی تھی اور بھجوا اسے پڑھنے کے لیے اسکول۔ اب بھی کہتی ہوں، اسے اسکول سے اٹھوا کر یا دھندے پر لگا یا اس کے باپ کے پاس بھیج دو۔ اماں، حرام کا تخم مت کہا کریں اسے، وہ میری اولاد ہے، میرے پاس اس کے سوا ہے ہی کیا؟ امی جان سسک کے بولی تھی۔ اسے میں ہرگز دھندے پہ نہیں لگاؤں گی، اس کے باپ کے پاس بھیج دوں گی یا ہاسٹل میں داخل کروا دوں گی۔ آپ نے ضرور کچھ ایسا کہا ہوگا کہ وہ آپ کے منہ کو آیا۔ منہ کو آیا؟ ارے یہ تو میری پیاری خالہ اس کے سامنے نہ آ جاتی تو وہ مجھے اسی چھڑی سے مارنے کو تھا۔ نانی نے مبالغہ آرائی کی۔ تو آپ نے اسے چھڑی سے مارا اماں؟ کس جرم کی پاداش میں؟
अम्मी जान ने जवाबन कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा अम्मा, जवान हो गया है, हमारे कद से कहीं ऊंचा। क्यों मारा आपने उसे छड़ी से? जवान खून है, जो कुछ और कर बैठता तो? इसके बाद उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं उसकी जवानी का खुमार उसके गिट्टों के रास्ते निकालूंगी, बता देना उसे। नानी ने इतनी बुलंद आवाज़ में कहा था कि अम्मी जान को मुझे बताने की ज़रूरत न थी। उसने आपसे क्या कह दिया कि आपने उस पर छड़ी उठाई? अम्मी जान ने सवाल किया। ये बात तू जाकर उसी नाहजाज से पूछ, नानी ने चबा चबा के कहा था। क्यों हाला, क्या हुआ था? उन्होंने हाला से सवाल किया। जवाब में कोई आवाज़ न आई। शायद उसने सर हिलाकर या कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया होगा। ठीक है अम्मा, मैं इसका कोई बंदोबस्त करती हूँ, और तब तक आप उस पर हाथ उठाएंगी और ना ही ज़बान से उसे तंग करेंगी, अम्मी जान ने हतमी लहजे में कहा था। मैं सोच रहा था कि अम्मी जान मेरे पास आएंगी, मुझसे बात करेंगी, पूछेंगी कि मैंने क्यों गुस्ताखी की, और मैं उन्हें बताऊंगा कि नानी ने क्या कहा था। उसके जवाब में वो कहेंगी कि नानी ने मजाक किया था, मगर वो नहीं आई, उस वक्त तो नहीं आई। हाँ, रात का खाना लेकर आई तो मेरे पास बैठ गई। अब ये एक खिलाफ मामूल बात थी, वो मामूल जो 3 दिन से तब्दील हो चुका था। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने वो सवाल किया जो उन्हें मेरी पहली छुट्टी के बाद ही कर लेना चाहिए था, मगर उन्होंने मेरी 3 छुट्टियों का इंतज़ार किया था। दिल नहीं चाह रहा था। मैंने होले से कहा, क्या तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर नहीं खड़े होना चाहते? अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते? उन्होंने मुस्कुरा कर सवाल किया, वही प्यारी सी मुस्कुराहट जो उनका खासा थी। तुम्हारे अब्बा क्या कहेंगे, मेरे बेटे को पढ़ाया नहीं? आप मुझे मेरे अब्बा के पास भिजवा दें, मैं उनके पास रह के ही पढ़ लूँगा। मैंने कहा, पहले स्कूल का इम्तिहान पास करो और फिर कॉलेज के 2 साल लगा लो, तो मैं तुम्हारे अब्बा से कहूँगी कि वो आके तुम्हें ले जाएं। सिर्फ मुझे क्यों, आपको और हाला को क्यों नहीं? मैंने हैरत से सवाल किया, क्योंकि कुछ कहते कहते वो रुकी थी। क्योंकि हाला को नानी नहीं जाने देंगी, उन्हें उससे बहुत प्यार है। तो हाला को छोड़ दे नानी के पास, हम दोनों चलते हैं। मैंने हल पेश किया, बस चंद माह स्कूल के और 2 साल कॉलेज के, ये वक्त पूरा कर लो, उसके बाद हम चले जाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाना चाहा। जो बच्चे इंग्लिस्तान में पढ़ते हैं वो क्या पहले 12 साल कहीं और पढ़कर आते हैं अम्मी जान? क्या वहाँ पर स्कूल नहीं है? हैं बेटा, मगर तुम्हारे अब्बा कहते हैं कि वहाँ स्कूल की पढ़ाई बहुत महंगी है। अम्मी जान का वो जवाब उस वक्त मुझे बुरा लगा था, मगर अब सोच कर हंसी आती है। अब्बा ने अम्मी जान को वो जवाब दिया था जिस पर वो आंखें बंद करके यकीन कर बैठी थी। वहाँ तो स्कूल की तालीम बिल्कुल मुफ्त होती है, ये मुझे बहुत बाद में इल्म हुआ था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता अम्मी जान, नानी मेरे साथ बहुत सख्ती करती हैं। मैंने सिसक के कहा था, बड़ी हैं बेटा, अगर कुछ कह भी दें तो नज़रअंदाज कर दिया करो। उन्होंने मेरा सर सहलाया। 4 दिन के बाद वो बहुत गलत सलत बातें कर रही थी, आपके बारे में, मेरे बारे में। दिल बड़ा करो बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, दुनिया की बातों को बहादुरी से सुनना सीखो, मेरे हवाले से भी और अपने भी। क्या मैं नाजायज़ औलाद हूँ अम्मी जान? क्या मैं बेगैरत हूँ? क्या आप अपने... मैं यार कहते कहते रुक गया। वो दीवार से पार होती तो मैं उनसे सवाल कर सकता था कि उस दोपहर को वो कहाँ और किसके साथ गई थी, मगर उनके सामने मुझ में वो अल्फाज बोलने की हिम्मत ना थी जो नानी ने बोले थे। नानी तो बस यूं ही कह देती हैं कुछ भी, उन्हें गुस्से में कहाँ याद रहता है कि वो क्या कह रही हैं। अम्मी जान ने मुझे समझाया, यकीनन ऐसा ही होगा। मुझे अपनी आँख के देखे से ज़्यादा अम्मी जान के कहे पर यकीन था। बस कल से तुम स्कूल जाना। मगर कल तो इतवार है अम्मी जान, मैंने कहा तो वो हंसती हैं, हल्की सी चपत मेरे सर पे लगाई। पीर से तो जाओगे ना? मैं उनसे लिपट गया, उनके बारे में जो भी जान गया था उससे उस लम्हे भूल गया था। मैं अपने स्कूल के माहौल से भी फ़रार चाहता हूँ मुहिब। मैंने उसके सामने दिल खोला, कहीं और चले जाना चाहता हूँ। कहाँ? उसने सवाल किया। और क्यों? बस मुहिब, मैं इस माहौल में मुतमईन नहीं हूँ। किसी ने डांट दिया है क्या? उसने पूछा। वालिदैन की डांट औलाद के भले के लिए होती है यार। ये यार क्या होता है मुहिब? मैंने अचानक सवाल किया। दोस्त को यार कहते हैं, और क्या? क्या लड़कियों के भी दोस्त होते हैं? मैंने सवाल दागा। हाँ, लड़कियों की भी सहेलियाँ होती हैं, उन्हें दोस्त भी कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों और सहेलियों के बीच दोस्ती का रिश्ता ही होता है। उसने वजाहत की। यारी और दोस्ती के लफ्ज़ में क्या फ़र्क है? क्या यारी बुरा लफ्ज़ है? नहीं तो एक ही बात है। दोस्ती और यारी को हम मुहावरतन इकट्ठा भी बोलते हैं, हालांकि इनका मतलब एक ही है। उसने जवाब दिया, मगर वो हैरत से मुझे तक भी रहा था। क्या उर्दू के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? लड़कियों के यार भी होते हैं? मैंने सवाल किया और वो मेरा मुंह तकने लगा। बताओ ना। मैंने जवाब ना पाकर सवाल दोहराया। औरतों के मर्द दोस्त हो सकते हैं, मगर ऐसा सिर्फ मगरिब में होता है, हमारे यहाँ इसका कोई तसव्वुर नहीं। मेरा मतलब है कि हमारा मज़हब औरत और मर्द के बीच दोस्ती को अच्छा नहीं समझता। उसने वजाहत की। ख़ास तौर पर यार की इस्तिलाह तो इंतहाई नामुनासिब है। औरत का यार, मेरा मतलब है कि ये लफ्ज़ उस वक्त बोला जाता है जब किसी मर्द और औरत के बीच गलत सल्त ताल्लुक़ हो। मैं सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं जैसे नींद से जागा था।
नाजायज़ औलाद क्या होती है? मैंने उसकी हैरत को और भी सवा कर दिया। उसी गलत ताल्लुक़ के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद जिसे मर्द अमूमन अपना नाम नहीं देते। उसने जवाब दिया, फ़िल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है, तवाइफ़ों के यहाँ नाजायज़ औलादें पैदा हो जाती हैं। उसने जवाब दिया और मुझे डांट के कहा, अब तुम इस फजूल सवाल जवाब को बंद करो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। 3 दिन तुमने अहम क्लासेस से छुट्टी की है, मगर मैंने तुम्हारे लिए सारे नोट्स तैयार कर दिए हैं। वो मेरा ऐसा ही मुखलिस और प्यारा दोस्त था। तुम बहुत अच्छे हो मुहिब। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा होता। दिल में सोच रहा था कि मैं भी उसी जैसे किसी घराने में पैदा होता, ना कि हीरा मंडी में। एक अपनी माँ के लिए वो लफ्ज़ सोचा भी नहीं जा रहा था। इम्तिहान से फारिग होकर मुझे भी कोई फ़िल्म दिखाना मुहिब। इस वक्त तो तुम ये सारे नोट्स पकड़ो और सर धड़ से इम्तिहान की तैयारी में लग जाओ। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करती थी। तुमने 2 दफ़ा अपने दाखिला फॉर्म पूरे कर दिए हैं मुहिबुल्ला। मास्टर साहब ने मुहिबुल्ला को बुलाकर कहा था। उस रोज़ हमारे दाखिला फॉर्म भिजवाए जाने से पहले मास्टर साहब क्लास में उनको चेक कर रहे थे। जिन बच्चों ने दाखिले के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी, सिर्फ उनका दाखिला स्कूल की तरफ से भिजवाया जाता था। नाकाम तालिब इल्म प्राइवेट तौर पर इम्तिहान दे सकते थे और ख़ुद दाखिला भिजवाते थे या उससे अगले बरस इम्तिहान के लिए बैठते थे। मैं क्लास के उन बच्चों में शामिल था जिन्होंने स्कूल का दाखिला टेस्ट अच्छे नंबरों से पास किया था। उसमें ज़्यादा अमल दखल मुहिब का था। नहीं सर, ऐसा नहीं है। गयूर अली ने अपना नाम तब्दील कर लिया है, दूसरा फॉर्म उसका है। मुहिब ने वजाहत की तो क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। क्यों गयूर अली, क्या ऐसा ही है? मास्टर साहब ने सवाल किया। जी सर। मैं खड़ा हो गया। मुहिबुल्ला ही क्यों, तुम कोई और नाम भी तो मुंतखब कर सकते थे। मास्टर साहब ने सवाल किया। सर, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी में हमें हर मोड़ पर और हर मुकाम पर बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो सब चीज़ें हमारी मलकियत तो नहीं हो सकती। मास्टर साहब ने कहा, अच्छी चीज़ों को सराहना और बात है और उन्हें पा लेने की ख्वाहिश और चीज़। इंसान इसमें हलकान हो जाता है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। ज़िंदगी में जिस मुकाम पर भी मिलोगे, एक दूसरे को एक ही नाम से पुकारोगे। दूसरों को तुम दोनों में तफरीक करना मुश्किल लगेगा। हम कौन सा एक ही घर में रहते हैं सर? मैंने कहा तो क्लास में फिर दबी सी हंसी की आवाज़ आई। तुमने अपना नाम तब्दील क्यों किया? मुझे अपना नाम अच्छा नहीं लगता था सर। मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हारा नाम तब्दील होने की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है? मास्टर साहब ने सवाल किया। नहीं सर, अभी तो दाखिला फॉर्म में लिखा है। आप क्लास के हाजिरी रजिस्टर में भी यही नाम लिखते हैं अब। मैंने उन्हें जवाब दिया। ये सब इतना सादा और आसान नहीं है गयूर, उन्होंने कहा। मुहिबुल्ला सर, मैंने उनकी तस्दीक की। मैं तुम्हें मुखलिसाना मशवरा दूंगा कि अगर तुम्हें अपना नाम तब्दील करना ही है तो कोई और अच्छा नाम मुंतखब कर लो, उन्होंने कहा। तो मुझे तफरीह के वक्त स्टाफ रूम के सामने मिलना। इस वक्त इस बहस में वक्त ज़ाया होगा। उन्होंने बहस समेटी और बाकी बच्चों के साथ दाखिला फॉर्म की बाबत चेक करने लगे। तफरीह के घंटे में मैं खेल के मैदान के बजाय स्टाफ रूम की तरफ चला गया। मास्टर साहब बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। चंद एक बातें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ बेटा। तुम अगर नाम तब्दील करना चाहते हो तो बेशक करो। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें अपना नाम पसंद क्यों नहीं। ब्रैकेट, अगर वो मेरी नानी के मुँह से सुनते कि वो कितनी दफ़ा मुझे बेगैरत कहती हैं तो उन्हें भी मेरे नाम गयूर से नफ़रत हो जाती। अगर किसी भी वजह से और पहर सूरत तुम अपना नाम तब्दील करना ही चाहते हो तो कोई और अच्छा नाम सोच लो। अगर तुम एक ही जमात में या मुस्तकबिल में एक ही मुलाजमत में दोनों चले जाओगे तो लोग तुम्हारे मुख्तलिफ नाम भी रख सकते हैं। मसलन कौन सा मुहिबुल्ला, लंबा या मोटा, काला या सफ़ेद, कोई ऐसी निशानी जो तुम्हें अपने उस नाम से भी बुरी लगे। इसलिए कोई और नाम सोच लो। इससे भी अच्छे कई नाम हैं। जी, मैंने आहिस्तगी से कहा था। नाम तब्दील करना इतना आसान नहीं। इसके लिए अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है। जहाँ तुम्हारे नाम का इंदराज हुआ है वहाँ पर दरख्वास्त देकर उस रिकॉर्ड में भी अपना नाम तब्दील करवाना पड़ता है। ये सारे मुश्किल मराहिल हैं। अपने अब्बा जान से कहो कि वो तुम्हारा नाम तब्दील करवा दें। दाखिला जाने में चंद ही दिन हैं और इससे पहले उसका तब्दील होना अहम है। मेरे अब्बा लंदन में होते हैं सर, मैंने कहा। कोई और रिश्तेदार बेटा, कोई चाचा या मामू वगैरह? उन्होंने फिर कहा। कोई भी नहीं सर, मैंने कहा। मैं सिर्फ अपनी नानी, छोटी बहन और अम्मी जान के साथ रहता हूँ। मेरा कोई और ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मेरी इस सिलसिले में मदद कर सके। मैंने वजाहत की। चलो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे नाम की तब्दीली के लिए भाग दौड़ के लिए किसी को ढूंढ कर जिम्मेदारी देता हूँ। अपना कोई पुराना शागिर्द ढूंढता हूँ जो मुतल्लिका महकमे में हो, उन्होंने कहा। तुम्हें अपने घर वालों से इजाज़त ली है? माँ बाप बच्चे का नाम कितने प्यार से रखते हैं और तुम 16-17 साल के बाद उन्हें बताओ कि तुम्हें उनका रखा हुआ नाम ही पसंद नहीं। मैं अपनी अम्मी जान से बात कर लूँगा सर, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्हें इल्म है कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम तुम्हारे अब्बा जान ने रखा होगा, उन्होंने मुस्कुरा के कहा। पता नहीं सर, शायद, मैंने जवाब
جواباً کہا، امی جان، میرا نام کس نے رکھا تھا؟ میں نے اسی شام ان سے سوال کیا تھا۔ تمہاری خالہ نے، انہوں نے فوراً کہا، مگر مجھے لگا کہ انہیں ایسا کہہ کر پچھتاوا ہوا ہو۔ میری خالہ؟ میں نے فوراً کہا، کہاں ہے اب وہ؟ ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شبنم تھا، وہ فوت ہو گئی۔ اوہو، وہ آپ سے بڑی تھی؟ نہیں، وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی۔ وہ اوپر کوٹھے کی چھت سے گر گئی تھی، انہوں نے ہوا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوپر کیا کٹہرا نہیں تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اب ہے، تب نہیں تھا۔ نانی اوپر جانے سے کیوں منع کرتی ہیں امی جان؟ میں نے تجسس سے سوال کیا۔ اسی لیے ڈرتی ہیں کہ کوئی اور بھی وہاں سے گر نہ جائے۔ مگر اس رات آپ تو اس آدمی کے ساتھ؟ کب؟ کون سی رات؟ کون سا آدمی؟ انہوں نے چہرے پر حیرت سجا کر کہا، لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ نہیں امی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں جاگ رہا تھا۔ میں نے خود دروازے کی جھری سے دیکھا تھا اور پھر دروازہ کھولا بھی تھا۔ آپ نے بھی مجھے دیکھا تھا اور ڈانٹا بھی تھا۔ آپ نے لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ آدمی آپ کے ساتھ۔ میں رکا، میں سمجھا کہ میرے ابا ہیں۔ میں نے جوش سے کہا، تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہے بیٹا، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس گھر میں تمہارے اور غفور کے سوا کوئی مرد نہیں ہے۔ مگر اس رات؟ اب بے مقصد بحث کر رہے ہو تم غیور، انہوں نے رسان سے کہا۔ جب بتا رہی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔ آپ مجھے غیور نہ کہا کریں، مجھے بہت برا لگتا ہے یہ نام۔ میں اسے تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ تم بہت بڑے ہو گئے ہو بیٹا، جو چاہے فیصلہ کرو۔ میں نے تو تمہیں اپنا سب کچھ سمجھا۔ تمہارے باپ کو میں جواب دے ہوں کہ وہ جب آئیں تو انہیں اندازہ ہو کہ میں نے تمہیں کتنا اچھا انسان بنایا ہے۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے امی جان؟ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ نانی آپ کو تنو کہہ کر پکارتی ہیں اور کوئی آپ کو میرے سامنے نام سے بلاتا ہی نہیں۔ غفور چاچا آپ کو چھوٹی بائی کہتے ہیں۔ میرا نام ترنم ہے۔ ان کے کہنے پر مجھے ملکہ ترنم نور جہاں کا خیال آیا، مگر میری امی جان کے حسن کا کون مقابلہ کر سکتا تھا۔ آپ پھر اس کاغذ پر دستخط کر دیں کہ آپ کو میرا نام تبدیل کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کاغذ ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے خاموشی سے دستخط کر دیے۔ آپ کو کوئی اور نام پسند ہے امی جان غیور کے علاوہ؟ یہ نام تمہاری خالہ نے بڑے پیار سے رکھا تھا، اب تم خود اسے تبدیل کرنا چاہتے ہو تو وہی نام رکھو جو تمہیں پسند ہے بیٹا، انہوں نے کہا۔ شکریہ امی جان۔ میں نے دستخط کیا ہوا فارم ان سے لے کر اپنے بستے میں رکھ لیا تھا۔ یہ فارم مجھے ماسٹر صاحب نے دیا تھا، انہوں نے میرے کام کے لیے بندہ ڈھونڈ لیا تھا اور امید تھی کہ میرا کام امتحان کا داخلہ بھجوانے سے پہلے ہو جائے گا۔ یونین کونسل میں نام تبدیل ہو جاتا تو اس کے بعد اخبار میں اشتہار دینا باقی رہ جاتا۔ اس اشتہار کی ایک کاپی مجھے اسکول میں جمع کروانی تھی۔ اس کے مطابق کہ میرا نام اسکول میں بھی تبدیل ہو جاتا۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ لوگوں کو نیا نام پکارنے کی عادت کیسے ہوگی۔ حبیب اللہ، میں نے اپنا نام سوالیہ پرچے پر لکھا۔ پہلی بار میں نے یہ نام لکھا تھا۔ جوابی پرچے پر صرف رول نمبر لکھے جاتے ہیں، ان پر نام لکھنے کی اجازت نہیں بلکہ ممانعت ہوتی ہے۔ مجھے یہ نام سن کر ایسا لگا تھا کہ جیسے محب اللہ کا کوئی اور بھائی ہو۔ دونوں بھائی ملتے جلتے بھی تھے اور بلانے میں تقریباً ایک جیسے بھی لگتے تھے۔ جب سے میں نے نام تبدیل کیا تھا تب سے صرف محب اللہ مجھے اس نام سے بلاتا تھا، اور وہ بھی بڑے پیار سے حبیبی کہہ کر۔ اس سے زیادہ خوبصورتی سے مجھے کوئی نہیں پکار سکتا تھا۔ اس کے گھر والے اسے پیار سے موبی کہہ کے بلاتے تھے۔ اسکول میں میرے اور اجمل کے علاوہ کسی کو اس کے اس نام کا علم نہ تھا۔ ہم بھی اسے نک نیم سے کبھی نہ بلاتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ محب اللہ سے نک نیم تو حبی زیادہ بہتر لگتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ انگریز عورتیں اپنے شوہروں کو حبی کہتی ہیں، ہسبینڈ کو مختصر کر کے حبی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے مسکرا کے کہا تھا، تم نے ایک نہ ایک دن حبیبی تو بن ہی جانا ہے۔ اس پر وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ جانے کب، کہاں اور کس کا حبی بننا ہے یار، اس نے یوں کہا جیسے اسے اس کی امید ہی نہ ہو۔ نام کے تبدیل ہو جانے سے مجھے یوں سکون محسوس ہوا جیسے میں کوئی بار اٹھائے پھرتا تھا اور وہ میرے سر سے اتر گیا تھا۔ خود سے جڑے کسی بھی بوجھ کو لے کر چلنا مشقت ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی ناپسندیدہ تعلق ہو یا بوجھ۔ سوائے نانی کے منہ سے اپنے نام کو حد تک امیز انداز میں سننے کے مجھے کوئی اور مسئلہ بھی نہ تھا، مگر نانی آج خود ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ تمہارے ابا آ رہے ہیں، امی جان نے مجھے ناشتے کی ٹرے پکڑاتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے گھر جائیں گے، ان کے قیام کے دوران وہیں قیام کریں گے اور جاتے ہوئے ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ وہ ہمارے کاغذات وغیرہ تیار کروائیں گے اور جو ہی سب کارروائی مکمل ہو جائے گی تو ہم بھی لندن چلے جائیں گے۔ میں بے یقینی سے ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ تم خوش نہیں ہو غیور؟ حبیب، میں نے فوراً کہا۔ مجھے حبیب کہا کریں آپ کے منہ سے تو بہت اچھا لگے گا۔ آہستہ آہستہ عادت ہوگی، کوشش کروں گی کہ تمہارا نیا نام میرے منہ پہ چڑھ جائے۔ تمہارے ابا کو بھی ابھی تک علم نہیں ہے کہ تم نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں برا لگے گا، کوئی اعتراض ہوگا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ برا تو شاید نہ لگے، مگر ہو سکتا ہے کہ کاغذات بنوانے میں کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے۔
میں نے اپنا نام تمام کاغذی کارروائی پوری کر کے تبدیل کیا ہے۔ یہی نام اب اسکول کے ریکارڈ میں بھی ہے اور یونین کونسل کے ریکارڈ میں بھی۔ آپ کو علم ہے آپ نے ہی تو اس پر دستخط کیے تھے۔ یوں ہی کہہ رہی ہوں، اپنی سوچ تھی میری۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، انہوں نے کہا۔ اب ناشتہ کرو اور اس کے بعد باہر آؤ، کام ہے تم سے کوئی۔ یہیں بتا دیں امی جان، باہر نانی ہوتی ہیں اس وقت اور وہ مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ میں نے منہ بسورا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، انہوں نے سرزنش کی۔ کیا کام ہے؟ باہر برآمدے میں بیٹھ کر حالہ کو پڑھائی میں مدد کر دو۔ اس کا استاد بیمار ہے اور کئی دن سے نہیں آ رہا، اس کے امتحان نزدیک ہیں، اسے کچھ مدد چاہیے۔ اسے یہیں بھیج دے، میں اسے یہاں بیٹھ کر زیادہ سکون سے پڑھا سکوں گا۔ میں نے کہا، اماں اسے یہاں نہیں بھیجوں گی، انہیں اس کو ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھنے کی عادت ہے۔ اسے اس کے استاد کے ساتھ بھی تنہا نہیں بیٹھنے دیتی۔ میں اس کا بھائی ہوں امی جان، استاد نہیں۔ میں نے بھائی پر زور دے کر کہا، استاد پر تو نانی کو نظر رکھنا بنتا ہے، مگر میں یوں بھی نانی کے سامنے اسے نہیں پڑھا سکوں گا۔ نانی کی نظر بری بات ہے بیٹا، وہ تمہاری ماں کی ماں ہے۔ اگر تم اپنی ماں کا احترام کرتے ہو تو اس کی ماں کی عزت اس سے بھی بڑھ کر واجب ہے۔ امی جان نے فوراً مجھے گھرکا۔ میں نے ان سے معذرت کی، مگر ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا کہ وہ نانی کو بھی سمجھائیں، میں اب بچہ نہیں، ایک نوجوان لڑکا ہوں۔ چلو کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد تو ہمیں چلے ہی جانا ہے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ میں قید میں سڑتے ہوئے کسی قیدی کی طرح اپنی رہائی کے دن گننے لگا تھا۔ تم کون سے کالج میں داخلہ لوگے حبیبی؟ محب نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے تو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کالج میں داخلے کے وقت پاکستان میں ہی نہ ہوں۔ اچھا، کہاں ہوگے تم؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ میرے ابا آ رہے ہیں، وہ ہمیں ساتھ لے جائیں گے لندن۔ میں اپنی امی اور بہن کے ساتھ لندن چلا جاؤں گا، میں نے فخر سے بتایا۔ اجمل بھی حیران رہ گیا۔ تمہارے بغیر ہم بہت اداس ہو جائیں گے، محب نے کہا۔ تم واپس کب آؤ گے؟ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے انداز پہ جتنی خوشی تھی اس کا انہیں اندازہ نہ تھا، اسی لیے وہ دونوں اپنے آنسو نہ روک سکے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تم دونوں رو رہے ہو؟ تمہاری خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئے۔ محب نے اپنے ہاتھ کی پشت سے مل کر آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں آؤں گا تم لوگوں سے ملنے، میں نے انہیں تسلی دی۔ پردیش جانے والے کم ہی لوٹ کے آتے ہیں میرے دوست، تمہیں بھی وہاں کی پر اسرار کشش اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ میرا تم دونوں سے عہد ہے۔ میں آؤں گا اور صرف تم دونوں کے لیے آؤں گا۔ میرے مصمم لہجے سے متاثر ہو کر وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئے۔ اچھا تم دونوں بتاؤ کہ کس کس کالج میں داخلہ لے رہے ہو؟ میں نے ان کا موڈ تبدیل کرنے کو ان سے سوال کیا۔ اجمل کا ارادہ تو گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر اس کے لیے کڑی شرط یہ تھی کہ اس کے نمبر اتنے اچھے آ جاتے کہ اسے وہاں میرٹ پر داخلہ مل جاتا۔ محب کا ارادہ ایک کیڈٹ کالج میں جانے کا تھا۔ بڑے نام والا وہ کالج کئی نوجوانوں کے خوابوں کی دنیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے میرٹ اور بھی زیادہ تھا، اور اس کے علاوہ عام گھرانوں کے لڑکوں کے لیے وہاں داخلہ ہو جانا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ وہاں کا داخلے کا ٹیسٹ اور معیار بہت بلند تھا۔ دعا کرو کہ میرے نمبر اتنے اچھے آ جائیں کہ کیڈٹ کالج والے خود مجھے وہاں داخلے کی دعوت دیں، اس نے کہا۔ تم بھی اگر لندن نہ جاتے تو میرے ساتھ ہی اسی کالج میں ہم دونوں کا داخلہ ہو جاتا۔ اس نے میرا ہاتھ بے اختیار ہو کے پکڑ لیا۔ میرے پاس کون سی کوئی سفارش ہے یا میرا کوئی مضبوط خاندانی پس منظر؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہو تم میرے؟ میں اس کے کہنے پر اس کے گلے لگ گیا۔ مجھے دل سے دکھ ہو رہا تھا کہ میں ان پیارے پیارے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ میں ان سے وہ وعدہ کر رہا تھا جس کے وفا ہونے کا مجھے خود بھی یقین نہ تھا۔ 18 سال کا اب ہونے کو تھا، اور جب سے اس قابل ہوا تھا کہ یادیں ذہن میں محفوظ تھیں۔ کم از کم مجھے 15 برس سے میں نے ابا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کی طرف سے مجھ سے کسی نوعیت کا رابطہ ہوا تھا۔ جانے وہ مجھے پاکستان آنے دیں گے کہ نہیں، پوچھیں گے کہ مجھے کس سے ملنے جانا ہے۔ وہ خود اتنے برس تک خود سے منسلک رشتوں سے کٹ کر رہے تھے، تو ان کی نظر میں میرے دوستوں کی بھلا کیا اہمیت ہوتی۔ میری دعا ہے کہ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ اجمل کا بھی داخلہ اپنی خواہش کے مطابق ہو جائے، جہاں جہاں تم لوگ چاہتے ہو۔ دونوں نے بآواز بلند آمین کہا۔ نتیجہ آنے میں چند ہی دن باقی تھے۔ اس روز میں سویرے اٹھا تو امی جان نے کہا کہ ناشتے کے بعد میں ٹھیک سے تیار ہو جاؤں اور اپنا کچھ ضروری سامان بھی ہمراہ لے لوں۔ میرے سوال پر انہوں نے بتایا کہ ابا پاکستان پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم اس گھر کو مستقل چھوڑ رہے تھے۔ نانی بھی ساتھ جائیں گی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، مگر ہم نانی کو دیکھنے یہاں آتے رہیں گے۔ ہم کیوں نانی کو دیکھنے آئیں گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ نانی میری ماں ہے اور وہ یہاں تنہا ہوں گی۔ جب ہم لندن چلے جائیں گے تب بھی تو نانی تنہا ہوں گی، میں نے کہا۔ جانے سے پہلے مجھے ان کا کوئی انتظام کرنا ہوگا، امی جان نے کہا۔ فی الحال وہ کرو جو کہا ہے۔ آج دوپہر کے کھانے پر تمہارے ابا آئیں گے، اس کے بعد ہم ان کے گھر ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ سامان کیا تھا میرا؟ چند کپڑے، اسکول کے بیگ کی بھی ضرورت نہ تھی کہ اب اسکول ختم ہو گیا تھا۔
وہاں جب میں کالج جاؤں گا تو ابا مجھے نیا بیگ لے دیں گے، اچھے اچھے کپڑے بھی لے کر دیں گے۔ انہی خیالوں میں اپنی تیاری کر کے ابا کا انتظار کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو مجھے ابا سے یہ پوچھنا تھا کہ انہیں کبھی میری یاد نہیں آئی۔ انہوں نے کبھی مجھے خط بھی نہیں لکھا۔ اس وقت فون تو نہیں تھے، مگر کوئی تو ذریعہ تھا جس سے ان کا امی جان سے رابطہ تھا۔ دوپہر کے کھانے کی خوشبوئیں پورے محلے تک پھیل رہی تھیں۔ اس روز بہت ہی خاص کھانا پک رہا تھا۔ میں ان کا انتظار اتنی شدت سے کر رہا تھا کہ مجھے اپنے نتیجے کا انتظار بھی بھول گیا تھا، جس کے لیے میں ایک ایک دن انگلیوں پر گن رہا تھا۔ میانہ قد، سفیدی میں گھلی ہوئی گلابی رنگت، تھوڑا فربا جسم، آنکھیں شفاف اور چمکیلی، ان کے داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر ان کے شایان شان نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں یوں لگ رہے تھے جیسے کسی غریب کے جھونپڑے میں رکھا ہوا قیمتی سجاوٹی گلدان۔ اس وقت مجھے اس سے بہتر کوئی اور تشبیہ نہیں سوچی تھی۔ نانی نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، امی جان نے فقط منہ سے سلام عرض کیا تھا۔ امی جان اس وقت ہلکے سے رنگ کے لباس میں تھیں۔ ان کی ناک کا ہیرا اس روز زیادہ چمک رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر سجی تھی۔ یہ حالہ ہے، امی جان نے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ یہ غیور ہے، میرا مطلب ہے حبیب اللہ۔ امی جان نے میرا تعارف کروایا۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا ہے؟ اوہ اوکے، کیسے ہو ینگ بوائے؟ انہوں نے اپنا خوبصورت ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے عقیدت سے اس ہاتھ کو تھاما، سوچا کہ وہ مجھے گلے لگائیں گے، بھینچ کر کہیں گے کہ انہوں نے اتنے سال تک مجھے بہت مس کیا۔ حالہ سے بھی وہ اسی سرسری انداز میں ملے تھے، مگر وہ تو جوانی کی سرحد پر کھڑی ایک لڑکی تھی۔ بیٹی ہونے کے باعث اسے گلے لگانے میں فطری جھجک مانی تھی، مگر میں تو لڑکا تھا، ان کے قد سے کہیں اونچا نوجوان۔ کیا انہیں نہیں لگا کہ انہیں مجھ سے گلے ملنا چاہیے تھا؟ میں خود ہی آگے بڑھا کہ ان سے گلے ملوں، مگر ان کی طرف سے پیش رفت نہ ہوئی اور میں ان کے ایک کندھے سے جڑ کر ہی علیحدہ ہو گیا۔ ان کے انداز میں ذرا بھی وارفتگی نہ تھی۔ یہ ابا تھے میرے؟ کھانا کھاتے ہوئے بھی میں کھانا کم کھا رہا تھا اور انہیں زیادہ دیکھ رہا تھا۔ میری محرومی انہیں دیکھنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ کتنی نفاست سے کھانا کھا رہے تھے، مجھے وہ اپنے انداز سے ہی کوئی بہت بڑے آدمی لگ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ رہتا، ان کے زیر سایہ پرورش پاتا تو میری شخصیت کتنی مختلف ہوتی۔ میں اس طرح کا ایک دبو سا لڑکا نہ ہوتا، بلکہ میں ایک پر اعتماد نوجوان ہوتا۔ سامان تیار ہے تمہارا؟ ابا کی آواز آئی۔ جی، میں نے فوراً کہا۔ جی ابا، سامان تیار ہے۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا، انہوں نے فوراً کہا۔ میں تمہاری امی سے پوچھ رہا ہوں۔ جی، ہم تینوں کا سامان تیار ہے، امی جان نے کہا۔ فی الحال تو تم اور حالہ چلو گی میرے ساتھ، اس لڑکے کو میں چند دنوں میں بلا لوں گا۔ انہوں نے انکشاف کیا تو میرا جسم سن ہونے لگا۔ وہاں کے حالات تم لوگوں کے لیے کچھ زیادہ موافق نہیں ہوں گے۔ وہ میرے بیٹے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے نامکمل سی بات کی۔ تو ان کے میرے علاوہ بھی بیٹے تھے، بیٹیاں بھی ہوں گی شاید۔ اس کا مطلب ہے کہ اور بیوی بھی ہوگی اس گھر میں جہاں جانے کے لیے ہم سامان باندھے بیٹھے تھے۔ ہم کون سا ان کے ساتھ ایک ہی چار دیواری میں رہیں گے؟ امی جان نے کہا۔ بیچ کی دیوار تو ایک ہی ہے نا، چار دیواری سے چار دیواری جڑی ہے، وہ ہمیں تنگ کرنے کو، اسے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ابا نے امی جان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر یہ یہاں تنہا کیسے رہے گا؟ امی جان نے کہا۔ اسے تو آپ کا سب سے زیادہ انتظار تھا۔ تنہا کیوں ہوگا؟ اپنی نانی کے پاس ہوگا۔ اور پھر کہا ہے کہ ابھی فوری طور پر، بالخصوص اس کے لیے حالات موافق نہیں ہوں گے۔ چند دن میں اسے بھی لے جاؤں گا، انہوں نے ذرا ترش لہجے میں کہا۔ تو پھر میں ان دونوں کو یہیں چھوڑ دیتی ہوں، جب آپ کو لگے کہ حالات موافق ہیں اس وقت ہم ان دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، امی جان نے کہا۔ ضد مت کرو، تم اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، امی جان نے ہم دونوں سے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا بات چیت ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حالہ اور میں ایک ساتھ اس کمرے سے نکلے تھے۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھی ابا کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوگا، تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہو۔ اس کے لہجے میں میرے لیے خفگی تھی۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ کب میں نے اپنی اس پیاری سی بہن کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ اس سے کہیں بہتر تھا کہ میں 20 سال پہلے ہی عقل سے کام لیتا۔ تم سے شادی کرنا کون سا اتنا ضروری تھا؟ جو چیز پیسے سے میسر ہو جائے اس کے لیے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے، جیسے انہیں کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ انہیں روانہ ہوتے دیکھ کر میں اپنے کمرے سے انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے نکل آیا تھا۔ امی جان کو بھی تو خدا حافظ کہنا تھا۔ جانے حالہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ امی جان ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلی، مگر انہیں کوئی جواب نہ دیا کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ امی جان، میں نے کہا۔ میں یہیں ہوں، چند دن میں ہم تینوں اکٹھے جائیں گے تمہارے ابا جان کے پاس، امی جان نے کہا۔ میرے دل میں کمینی سی خوشی اتری کہ اگر میں نہیں جا رہا تو کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان دونوں کے نہ جانے کی خوشی اپنے نہ جانے کے غم پر حاوی ہو گئی تھی۔ کب جائیں گے ہم امی جان؟ میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ میں اگلے ہفتے آؤں گا تم لوگوں کو ساتھ لے کے جانے کے لیے۔ خدا حافظ کہہ کے وہ نکل گئے، مگر اس صحن میں ان کی خوشبو رہ گئی۔ ان کے وجود سے کتنی پیاری اور بینی بینی خوشبو اٹھتی تھی۔ میری وجہ سے آپ بھی ساتھ نہیں جا سکی امی جان، میں ان سے لپٹ گیا۔
मेरे लिए तुम सबसे बढ़कर अहम हो हबीब। उनके मुंह से तो हबीब और भी सोहना लगता था। मैं उनसे लिपट गया। वो कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। अम्मी जान, उनके और भी बच्चे हैं? मैंने सवाल किया। हाँ, उनके 7 बच्चे और भी हैं। अम्मी जान ने कहा। अरे अम्मी जान, इतने ज़्यादा बहन भाई हैं हमारे, और हम हमेशा ऐसे रहे हैं जैसे हमारा कोई रिश्तेदार ही ना हो। कहाँ हैं हमारे बाकी बहन भाई? उसके बारे में मुझसे कभी सवाल मत करना। मैं जब मुनासिब समझूंगी तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, उन्होंने हतमी लहजे में कहा। फ़िलहाल जो बताया है इतना काफ़ी है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी वजह से ही सारे मसले पैदा होते हैं। हाला अपने कमरे से निकल आई थी। हाला, तमीज़ से बात करते हैं बड़े भाई से। अम्मी जान ने उसे सरजनिश की। इससे बेहतर था कि आप मुझे अब्बा के साथ भेज देती। वो पैर पटकती वापस अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मैं भी पढ़ाई में उसकी मदद नहीं करूँगा, मैं बुड़बुड़ाया। यूँ हर बात पर फौरी रद्द अमल देना ठीक नहीं होता बेटा, अम्मी जान ने कहा। ज़िंदगी बड़ी बड़ी सख्तियाँ देती है। हर बात का यूँ जवाब देने लगें तो मसाइल बढ़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि सारे मसाइल मेरी वजह से ही हैं, जो मैं उसको जवाब भी नहीं दे सकता? मैंने मुँह बसोरा। हाला एक कम उम्र और जज्बाती लड़की है। तुम एक समझदार नौजवान हो। कम अक्ली की बात का बेहतरीन जवाब खामोशी होती है। चंद दिन के बाद हम तीनों अब्बा के साथ उनके घर चले गए। उनका घर था या महल, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप का इतना बड़ा घर होते हुए भी हम कितनी खस्ता हालत वाली हवेली में रह रहे थे। उस घर के ड्राइवे में अब्बा की गाड़ी के अलावा 3 और गाड़ियां भी खड़ी थीं। इतनी गाड़ियां तो मुहिबुल्लाह के घर में भी नहीं थीं। मैं अब मुहिबुल्लाह को बता सकता था कि मेरे अब्बा के पास उसके अब्बा से ज़्यादा गाड़ियां हैं, और वह सरकारी भी नहीं। जिस गाड़ी में हम अब्बा के साथ सवार थे उसे ड्राइवर चला रहा था। उसके साथ की नशिस्त पर मैं बैठा था और अगली नशिस्त पर अब्बा के साथ अम्मी जान और हाला थी। गेट से अंदर दाखिल होकर सामने वाले ड्राइवे से निकलकर गाड़ी उस अकबी हिस्से की तरफ चली जिस तरफ उस घर की अनेक्सी थी। उसके सामने जाकर गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने बाहर निकलकर अब्बा की तरफ का दरवाज़ा खोला। अब्बा बाहर निकले तो उनके बाद दरमियान में बैठी हुई अम्मी जान ने उनकी तकलीद की। हाला भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर निकली और इसी असना में ड्राइवर घूम कर आकर मेरी तरफ का दरवाज़ा खोल कर खड़ा था। मैं किसी मामूल की तरह बाहर निकला। इस एहसास पर ड्राइवर का शुक्रिया भी अदा करना भूल गया था। आगे अब्बा और उनकी तकलीद में अम्मी जान और उनके पीछे पीछे हाला उस अनेक्सी की तरफ जा रहे थे, और मेरी नज़र पलट पलट कर उस महल को देख रही थी जिस पर पहली नज़र पड़ते ही मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझना शुरू हो गया था। एक ही लम्हे में मेरी सोच में तफाखर आ गया था। सब यूँ खामोशी से चल रहे थे, जैसे खामोशी टूटी तो ये मंजर टूट जाएगा। इस घर में रहेंगे हम, उस बड़े वाले में क्यों नहीं? अंदर दाखिल होते और ड्राइवर के बाहर ही रुक जाने पर मैंने उस तलस्सुम को तोड़ा। वहाँ मेरी दूसरी फैमिली रहती है, अब्बा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। दूसरी फैमिली? आपके बहन भाई और वालदैन? मैंने अगला सवाल किया। नहीं, वो रुक गए। ड्राइवर हम सब का सामान लेकर आ गया था। इसे इधर दोनों कमरों में रख दो। अब्बा के कहने पर उसने हमारे तीनों बैग उठाए और चला गया। मेरी तीसरी बीवी और उसके बच्चे और पहली बीवी से बच्चे। अब्बा के कहने पर मेरे और हाला के चेहरे देखने वाले थे। अगर कोई हैरान नहीं हुआ था तो वो अम्मी जान थी। उन्हें यकीनन पहले से इल्म था। आपने इतनी शादियाँ क्यों की अब्बा? मेरी हैरत को ज़बान मिली। मजबूरियाँ, ख़ानदानी मजबूरियाँ। हमारे यहाँ बेजोड़ शादियाँ कर दी जाती हैं कि ख़ानदान की ज़मीन और दौलत ख़ानदान में ही रहे। अब्बा ने वजाहत की। तो फिर अम्मी जान से क्यों शादी की आपने? क्या आपके ख़ानदान वाले इस शादी के बारे में जानते हैं? मुझ में जाने इतनी हिम्मत जुर्रत कहाँ से आ गई? तरन्नुम से मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की। ख़ानदान वालों ने मुखालफत की, मगर मुझे इसका पहले से इल्म था। उनकी तरफ से शर्त आयद कर दी गई थी कि मैं तरन्नुम को कभी इस ख़ानदान में नहीं लेके आऊँगा, और ना मेरी विरासत में उसका और उसकी औलाद का कोई हिस्सा होगा। मेरी पहली बीवी मेरे ताया की बेटी थी, मुझसे बहुत साल बड़ी, पढ़ी लिखी भी ना थी। उसका एक मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। उसी दौरान मैं तरन्नुम से शादी का ख्वाहिशमंद हुआ और ख़ानदानी मुखालफत के बावजूद उससे शादी कर ली। फिर ख़ानदान वालों ने दबाव डालकर मेरी शादी मेरी पहली बीवी की सबसे छोटी बहन से कर दी ताकि उसकी विरासत उसी घर में रहे। तरन्नुम की मुखालफत ही की वजह से मैं इस ख़ानदान से कट गया, और एक वक्त ऐसा आया कि मैं हर तरफ के दबाव से घबरा कर लंदन चला गया, और ऐसा गया कि फिर लौटा नहीं। अब पहली बार आया हूँ, और वो भी इस शर्त पर कि ख़ानदान वाले मेरी और तरन्नुम की शादी को भी ना सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि उसे मेरे साथ रहने की इजाज़त भी देंगे। अब्बा ने सारी बात की वजाहत की। आपके कितने बच्चे हैं अब्बा, और कहाँ रहते हैं? मैंने सवाल किया। अम्मी जान ने बताया था कि उनके 7 बच्चे और थे, मगर उन्होंने मुझे कोई तफसील नहीं बताई थी। मेरे 5 बेटे और 2 बेटियाँ और हैं। एक बेटा और बेटी दूसरी, मेरा मतलब है कि तीसरी शादी से, और 4 बेटे और 1 बेटी पहली शादी से। पहली शादी वाले सब उम्र में तुमसे काफ़ी बड़े हैं, शादीशुदा भी हैं और अपने अपने घरों के हैं। तीसरी शादी वाले छोटे, दोनों बच्चे हाला से भी छोटे हैं और पढ़ रहे हैं।
آپ کو امی جان سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر آپ کا سارا خاندان بھی مخالف تھا اور ان کی طرف سے کڑی شرطیں بھی تھیں، میں نے کسی سمجھدار نوجوان کی طرح کہا۔ ترنم کے علاوہ کسی بھی شادی میں میری مرضی شامل نہ تھی، ابا نے کہا۔ آپ کی وجہ سے آپ کتنے بچوں اور آپ کی بیویوں نے اتنے سارے برس تنہائی اور مشکلات کا عذاب سہا ہے ابا۔ باقیوں کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں نے آپ کو ملنے کی چاہ میں کتنے سالوں کا ایک ایک دن گن کر گزارا۔ سچ تو یہ ہے کہ محرومیوں نے میری شخصیت کو میری عمر کے باقی نوجوانوں سے کافی کمزور کر دیا۔ یقیناً آپ کے باقی بچے بھی اسی طرح سوچتے ہوں گے۔ مجھ میں معلوم نہیں اتنی سمجھ بوجھ کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ سب خوش ہیں، انہیں میری اتنی ضرورت نہیں۔ رہی بات تم لوگوں کی، تو میں اب تم لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ابا نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری محرومیوں کا ازالہ کر سکوں۔ ان کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے باقی بچوں کو ان کی کمی محسوس نہ ہوتی ہو؟ آخر وہ بھی ان کی اولاد تھے۔ ہر بچے کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے ابا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ انہیں آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ حبیب، ابا سے یوں بحث نہیں کرتے۔ امی جان نے اب کے مداخلت کی۔ چلو اٹھو تم اور حالہ اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ لاؤنج میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی تھی، یقیناً کسی نے کھانا پکایا تھا، اور اب اس دم کیے ہوئے کھانے کے ڈھکن کھلنے سے خوشبو پھیل گئی تھی۔ امی جان کی حکم عدولی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہم دونوں اٹھے اور اس کوریڈور کی طرف چلے گئے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے ڈرائیور سامان رکھ کر نکلا تھا۔ اس کوریڈور میں ساتھ ساتھ 2 کمروں کے دروازے تھے، ایک ابا اور امی جان کا ہوگا اور ایک میرا اور حالہ کا۔ سوچ کر ہی مجھے کوفت ہوئی کہ مجھے اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا ہوگا۔ خستہ حال اور چھوٹا سا ہی صحیح، مگر نانی کے گھر میں میرا اپنا ایک کمرہ تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو اس میں حالہ کا لال رنگ کا بیگ رکھا نظر آیا۔ اس کے بالکل ساتھ دوسرا دروازہ تھا اور اس میں میرا سیاہ بیگ تھا۔ امی جان کا سامان کہاں گیا؟ دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ میرا اور حالہ کا سامان الگ الگ کمروں میں تھا۔ کھانا کھانے کے دوران علم ہوا کہ امی جان کے لیے لاؤنج کے دوسرے سرے پر ایک اور کمرہ تھا جو ان کمروں سے ذرا فاصلے پر تھا۔ کھانا کھا کر ہم اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ ابا ہمیں رات کے کھانے پر آنے کا کہہ کر اس بڑے محل میں چلے گئے۔ ہماری کمروں کی کھڑکیاں گھر کی عقبی طرف کو کھلتی تھیں، نہ کہ سامنے کی طرف۔ اس طرف چند فٹ کے فاصلے پر اس محل نما گھر کی دیوار تھی۔ اس کے پار کچھ بڑے درخت تھے، اس لیے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ ٹریفک کے شور سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شاہراہ تھی اس طرف۔ پہلا ہی دن تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جانے امی جان اور حالہ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ خوش ہیں یہاں آ کے امی جان؟ میں نے سوال کیا۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، انہوں نے مبہم سا جواب دیا۔ تم خوش ہو حالہ؟ میں نے حالہ سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ابھی مجھے علم نہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح روکھا سا جواب دیا۔ میں اسی لیے تو آنا نہیں چاہتی تھی یہاں۔ میں سب حالات کو جانتی ہوں اور سمجھتی تھی کہ یہاں آ کر اپنی ناقدری اور بے وقتی کو محسوس نہ کیا جائے۔ تمہارے ابا کے علاوہ کوئی بھی ہمارے لیے خوش ہے اور نہ ہی کسی کو شوق ہے ہم سے ملنے کا۔ یہ بات اگر آپ یہاں آنے سے پہلے بتا دیتی تو میں کبھی بھی یہاں آنے پر اصرار نہ کرتا، میں نے دکھ سے کہا۔ انسان اپنی آنکھ سے جب تک دیکھ نہ لے وہ کسی کے کہنے پر یقین نہیں کرتا۔ امی جان نے حقیقت بتائی۔ آپ کہتی تو میں 100% یقین کر لیتا امی جان۔ نہیں بیٹا، تم کبھی یقین نہ کرتے، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں مجھ سے بہتر شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو، انہوں نے کہا۔ اس خطرناک عمر میں یہ یقین کرنے کے لیے کہ آگ جلاتی ہے، آگ میں کودنا ہی پڑتا ہے، وہ خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اسی عمر میں اماں کے یہ کہنے کے باوجود کہ اس خاندان میں مجھے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی میری یعنی اماں کی حیثیت اور مرتبہ مانا جائے گا، میں نے ان کی مخالفت مول لی اور شادی کر لی۔ 100 سال اور بھی گزر جائیں تو اس انیکسی سے اٹھ کر اس گھر میں رہنے کے لیے تو دور کی بات چند گھنٹوں کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تمہارے ابا جان نے اس بات کی قسم دی ہوئی ہے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا کہ امی جان نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ امی جان نے 4 دن کے بعد پروگرام بنایا کہ ہم 1 دن کے لیے نانی کے ہاں سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ میں نے اپنا سارا سامان سمیٹ لیا اور جب ڈرائیور ہمیں وہاں چھوڑنے کے لیے لے کر نکلا تو میں نے اس محل کے پورٹ سے گزرتے ہوئے الوداعی نظر اس محل اور ان گاڑیوں پہ ڈالی۔ کوئی اور بے شک آئے مگر مجھے اس گھر میں لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ نانی کی گھوریاں اور جھڑکیاں برداشت کر سکتا تھا، ان کا سامنا نہ کرتا تو ان سے بھی بچ سکتا تھا، مگر یہ جو میرے سپنوں کا محل مسمار ہوا تھا اس کا سامنا میں خود آئینے میں ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ نانی تو ہم تینوں کو دیکھ کر کھل اٹھیں۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے کسی گالی نما نام سے نہیں پکارا تھا۔ شاید وہ اب مجھے اپنے گھر میں چند دن کا مہمان سمجھتی تھیں یا پھر میرے نہ ہونے سے انہیں میری قدر معلوم ہوئی تھی۔ امی جان سے تو گلے ملیں اور حالہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے پاس گیا اور ان کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے نانی؟ تجھے گالی دیے بغیر میری زبان کو زنگ ہی لگ گیا تھا، بدمعاش کہیں کے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور لگیں آنسوؤں سے رونے۔ بس کرے نانی، رلائیں گی کیا مجھے بھی؟
میں نے خود کو ان سے علیحدہ کیا اور ان کی آنکھوں کو انہی کے دوپٹے سے صاف کیا۔ اللہ لمبی حیاتی دے تجھے، پھر چلا جائے گا مجھے اداس کر کے۔ میں کہیں نہیں جا رہا نانی، یہیں رہوں گا، کہہ کر میں اٹھا اور اپنے کمرے میں اپنا بیگ رکھنے کو گیا۔ مڑ کر نانی کا چہرہ دیکھا جو میری اس بات پر مسکرا رہا تھا۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ حیرت سے زیادہ میرے سر پر اس بات کی شرم سوار تھی کہ انہیں علم ہو جائے گا کہ میں ایک طوائف کا بیٹا ہوں۔ میرے گھر کا پتہ کہاں سے ملا تم دونوں کو؟ اجمل اور محب اللہ کو دیکھ کر خوشی کے بجائے مجھ پر اپنا راز عیاں ہو جانے کا خوف سوار تھا۔ کیوں حبیبی، تمہارا گھر کوئی پاتال میں ہے جو ہمیں نہ ملتا؟ پاتال میں ہوتا تو بھی ہم ڈھونڈ لیتے، محب اللہ نے کہہ کر ایک لڈو میرے منہ میں ٹھوسا۔ یہ اسی ڈبے سے نکلا تھا جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ لڈو کھا میرے یار، میرا دل تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ وہ دروازے سے مجھے دھکیل کر اندر داخل ہوئے تو سامنے نانی کا تخت تھا اور اپنے کمرے سے امی جان اور خالہ بھی نکل آئی تھیں۔ وہ سب حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ بیٹا؟ نانی نے اس تلسم کو توڑا۔ کس خوشی میں مٹھائی لائے ہیں نانی جان؟ محب اللہ نے کہا۔ وہ طرز تخاطب جو خالہ کا تھا میں نانی کو اتنی عزت سے کبھی نہیں بلا سکا تھا۔ اس کی وجہ ان کا میرے ساتھ ناروا سلوک ہی تھا۔ آنٹی، اس نے امی جان کو دیکھا اور ان کے ساتھ کھڑی خالہ کو بھی۔ آپ کے نواز سے، آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی نے، اس نے ان تینوں کی طرف باری باری دیکھ کر انہیں مخاطب کیا، پورے بورڈ میں میٹرک میں پہلی پوزیشن لی ہے، کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اسکول کو اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ آپ لوگ منہ میٹھا کریں۔ اس نے آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ پہلے نانی پھر امی کے سامنے کیا اور اس کے بعد پورا ڈبہ خالہ کو پکڑا دیا۔ آپ لوگ خود بھی تو مٹھائی کھائیں اپنے دوست کی عظیم الشان کامیابی پر۔ خالہ نے محب کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑ کر اسی کے سامنے کر دیا۔ دونوں نے ایک ایک لڈو اٹھا کر خالہ کا شکریہ ادا کیا۔ امی جان نے فرتے مسرت سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نانی کی طرف بڑھا کیونکہ وہ اپنے تخت سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے میری بلائیں لے لیں، اپنے دوپٹے کے پلو سے گرا کھولی، ایک نوٹ نکالا، اسے میرے سر پر سے وارا اور غفور چاچا کو آواز دے کر انہیں کہا کہ کسی مانگنے والے کو دے دیں۔ آپ دونوں بیٹھو بیٹا، امی جان نے کہا۔ میں چائے بناتی ہوں اور ساتھ پکوڑے بھی۔ واہ آنٹی، سن کر ہی منہ میں پانی آ گیا، محب نے کہا اور اجمل نے اس کی تائید کی۔ ابھی تو آپ اور بھی تیاری رکھیں آنٹی، اسکول سے ہمارے ماسٹر صاحبان اور ہیڈ ماسٹرز بھی آئیں گے۔ ان کا چھٹی والے دن آنے کا ارادہ ہے اور ہماری تو آج کل ہر روز چھٹی ہے، اور اخبار والے بھی آئیں گے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے، محب بتا رہا تھا اور میرا جسم مزید سن ہو رہا تھا۔ کیا منہ دکھاتا میں ان سب کو؟ کیا یہ جگہ اس قابل ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ میرے تعلق کا علم ہو؟ مجھے تو اتنے سال تک علم ہی نہیں تھا کہ میرا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اتنا ہی شکر ہے کہ میں ایک جائز اولاد ہوں، مگر اس کوٹھے پر رہنا اور اپنی ماں کا پیشہ میرے لیے باعث ندامت ہے۔ میں تم دونوں سے تو اپنے دل کی بات کر سکتا ہوں، مگر کسی اور کو کیسے سمجھاؤں؟ ماسٹر صاحب کو، ہیڈ ماسٹر کو اور اخبار والوں کے لیے میری کامیابی سے بڑی خبر یہ ہوگی کہ ایک طوائف کا بیٹا۔ میں ان دونوں کے ساتھ بات کرتے کرتے بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں اس شرمندگی سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ محب نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میری دلجوئی کرنے لگا۔ کیسے، کس طرح تم یہ سب کچھ مشہور ہونے سے روکو گے؟ اس سے کئی بہتر ہے کہ تم دونوں میرا عطا پتہ کسی کو نہ دو۔ تمہارا پتہ تو اسکول کے ریکارڈ میں ہے، ہم نے بھی وہیں سے لیا ہے۔ اجمل کو اس کا کچھ اندازہ تھا، مگر اتنے بڑے علاقے میں اندازے کی بنیاد پر تمہیں نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ میں یہ سوچ کر اور بھی پریشان ہو گیا کہ میرے گھر کا پتہ کوئی بھی اسکول سے لے سکتا ہے۔ محب نے کہا تھا کہ میں فکر نہ کروں، مگر میں کیسے فکر نہ کرتا؟ اسکول کی طرف سے دعوت نامہ لے کر محب بھی آیا تھا۔ اسکول میں میرے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ تقریب اسکول کی طرف سے تھی۔ محب کے والد مہمان خصوصی تھے اور تقریب میں مجھے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ مدعو کیا گیا تھا۔ محب نے کتنی خوبصورتی سے میری عزت رکھ لی تھی۔ اخباری نمائندے وہیں تمہارا انٹرویو کر لیں گے، اس نے مزید بتایا۔ میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، میں نے اس سے انگریزی میں کہا تھا۔ اب میں انگلینڈ جانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ محب تو اکثر اوقات ویسے بھی انگریزی بولتا تھا۔ اس کے گھر میں اردو کی نسبت انگریزی زیادہ بولی جاتی تھی۔ وہ فر انگریزی بولتا تھا اور میں اپنی پریکٹس میں اسی کے لب و لہجے کی نقل کرتا۔ یو آر ویلکم مائی ڈیئر، اس نے مسکرا کر کہا۔ اب بتاؤ کہ تم اس روز کیا پہنو گے؟ کوئی اچھی سی پینٹ شرٹ، اس نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں اپنے اسکول کا یونیفارم پہننے میں فخر محسوس کروں گا۔ میں نے خود ہی اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس تقریب کے شایان شان اور کوئی لباس نہ تھا۔ محب نے اس سے اتفاق کیا۔ صرف میں ہی نہیں، امی جان اور خالہ بھی لوٹ کر واپس ابا کے گھر میں نہیں گئی تھیں۔ انہیں بھی وہاں جا کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ خالہ کی پڑھائی کا بھی حرج ہوا تھا اور اب تو نانی بھی اسے اٹھتے بیٹھتے کہتی، اپنے بھائی کو دیکھو کتنا لائق فائق ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور کوئی مدد چاہیے ہو تو بھائی سے پوچھ لیا کرو۔ اس پر وہ حیرت انگیز طور پر چڑھتی نہیں تھی بلکہ خوش ہوتی تھی۔
مجھے کہاں علم تھا کہ میری ایسی کامیابی جس کی میں توقع بھی نہیں کر رہا تھا، اس سے میرا مرتبہ اس گھر میں اتنا اہم ہو جائے گا۔ اسکول کی تقریب میں نانی، امی جان اور خالہ کو تو جانا ہی تھا، وہ اپنی اپنی تیاریوں کے حوالے سے منصوبے بناتی۔ اس کے علاوہ میں نے ابا کو بھی اصرار کر کے کہا تھا کہ وہ آئیں۔ میں چاہتا تھا کہ جب لوگوں کو علم تھا اور جن کو اس کے بعد معلوم ہونا تھا، انہیں کم از کم یہ یقین ہوتا کہ میرا ایک باپ بھی ہے اور اس کا مجھ سے تعلق بھی ہے، وہ تعلق جس کی اندرونی حیثیت فقط مجھے معلوم تھی۔ میں ایک طوائف کی ہی صحیح مگر جائز اولاد تھا۔ میری ماں سے نکاح کیا تھا میرے ابا نے۔ یہ سب کچھ فخر سے سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ میں نے امی جان کو ایک نہیں بلکہ کئی مردوں کے ساتھ دیکھا تھا، مختلف اوقات میں، حد سے تجاوز کرتے ہوئے لمس، نازیبا انداز۔ کیا تھا وہ سب؟ کیا ابا کو اس کا علم تھا؟ کسی تقریب میں مرکزی اہمیت حاصل کرنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اسکول میں کئی بار کھیلوں یا تقریری مقابلوں میں مجھے ایسی توجہ ملی، لیکن اسکول کی سطح پر مشہور ہونے اور پورے شہر میں مشہوری میں بہت فرق تھا۔ اسکول کی طرف سے حوصلہ افزائی اور گھر والوں کا مان، کئی اخباروں کے نمائندے موجود تھے۔ اہم بات یہ تھی کہ بورڈ میں پہلی پوزیشن میں نے اور تیسری پوزیشن محیب نے لی تھی، مگر ساری توجہ میری طرف تھی۔ اسکول والے بارہا محیب کو بھی لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ نہ صرف اس کے والد مہمان خصوصی تھے بلکہ انہوں نے اس تقریب کا سارا اہتمام بھی کیا تھا۔ محیب نے جانے کیا کہہ کر انہیں مائل اور قائل کیا ہوگا، وہ مہمان خصوصی تو تھے مگر اصل میں ساری توجہ کا مستحق اس روز میں تھا۔ میرے اپنے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ امی جان، نانی اور خالہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بڑا مان محسوس کر رہی تھی۔ ابا کا ہاتھ پکڑے میں انہیں سب سے ملوا رہا تھا، ماسٹر صاحبان، ہیڈ ماسٹر، اپنے ہم جماعتوں، ان کے والدین، محیب کے ابا سے اور سب سے بڑھ کر خود سے۔ میں اپنے ہی کسی احساس کمتری کی تسکین کر رہا تھا۔ 10,000 کتنی بڑی رقم تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابا مجھے 10,000 روپے دے کے گئے تھے۔ اسکول کی طرف سے مجھے 5,000 کا انعام ملا تھا، جو کہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور باقی اساتذہ نے اپنی اپنی جیبوں سے رقم جمع کر کے دیا تھا۔ محیب کے والد صاحب نے مجھے 2,000 روپے دیے تھے اور میرے ہم جماعتوں نے مل کر مجھے کچھ کتابیں تحفے میں دی تھیں۔ بورڈ کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا اور شہر کے سب بڑے کالجوں کے پرنسپل وہاں موجود تھے، جنہوں نے مجھے اپنے اداروں میں مفت تعلیم حاصل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اجمل کے نمبر بھی اچھے آئے تھے اور اسے بآسانی گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل جاتا۔ محیب کی منزل ایک دور دراز کے شہر کا کیڈٹ کالج تھا۔ اس نتیجے کی بنیاد پر اس کا داخلہ بھی ہو جاتا۔ حبیب تو اب لندن جا کے پڑھے گا انشاءاللہ، ابا محیب کے ابا کو بتا رہے تھے۔ انہیں حبیب نام کہنے میں ذرا سی بھی دشواری نہ ہوئی تھی۔ وہ کون سا مجھے 17 سال سے غیور کہہ رہے تھے۔ امی جان بھی پوری کوشش سے حبیب کہتی، نانی البتہ مجھے ابھی تک غیور ہی کہتی اور کبھی کبھار درستگی کر کے غیور کہنے کے بعد حبیب اللہ کہتی۔ آپ تو میرے بیٹے کے بہترین دوست کو اس سے جدا کر رہے ہیں، انہوں نے جواباً کہا۔ نہ صرف آپ کے بیٹے کے دوست کو سر، بلکہ ہمارے سب سے بڑے ٹیلنٹ کو بھی۔ حبیب یہاں ہوتا تو کالج میں بھی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا، ماسٹر صاحب نے کہا۔ وہاں پر بھی وہ ایسا ہی کرے گا، اپنے ملک کا نام روشن کرے گا، ابا نے جواباً کہا۔ انشاءاللہ، سب نے کہا۔ نئی زبان سیکھنا اور اس پر عبور حاصل کرنا ایک ایسا عمل ہوگا جو کہ حبیب کو اس کے لیے کئی سال لگوا سکتا ہے، ماسٹر صاحب نے کہا۔ پردیس میں تو بچے ایسے بچوں کو تنگ کرنے، انہیں نیچا دکھانے اور انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے میں ہرگز تعامل نہیں کرتے۔ میرا بیٹا بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، وہ جلد ہی اس زبان پر بھی عبور حاصل کر لے گا، اور یوں بھی میں اس کے لیے اضافی کوچنگ کا بندوبست کر دوں گا۔ اسے گھر پر انگریزی زبان کی ٹیوشن دلاؤں گا تاکہ وہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو اور نہ ہی اسے کوئی نیچا دکھا سکے۔ ابا کا لہجہ فخر سے چوٹ تھا، میرا بیٹا کہتے ہوئے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاید ان کے کہیں اندر یہ پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے مجھ سے اب تک دور رہ کر نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔ دن رات کوششیں کر کے ابا ہم تینوں کے کاغذات تیار کروا رہے تھے، شناختی کارڈ، بے فارم، پاسپورٹ، ویزے، یہ سب تھکا دینے والے عمل ثابت ہوئے تھے۔ کبھی کسی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرتے اور کبھی کسی چیز کے لیے۔ میرے سب ہم جماعت کالجوں میں داخلہ لے کر 11ویں جماعت کا آغاز کر چکے تھے۔ میرا دل بھی مچلتا کہ جب تک میرے جانے کی کارروائی چل رہی ہے تب تک کسی بھی کالج میں داخلہ تو لے لوں کم از کم۔ ابا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت ویزے کی اطلاع آ سکتی ہے، اس لیے کالج میں داخلہ لینا فضول تھا۔ نہ صرف داخلے پر رقم خرچ ہوتی بلکہ کتابیں اور یونیفارم وغیرہ پر بھی خرچہ آتا۔ میرے پاس کافی رقم ہے ابا، میں اپنے پیسے خرچ کر لوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بات پیسوں کی نہیں ہے، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اگر کسی کے کام آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ ان کے اس جواز پر میں خاموش ہو گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ نانی اور خالہ کہیں بازار گئی ہوئی تھیں۔ بچے کی خوشی کے لیے اسے آپ کہیں داخلہ دلوا دیں، اس کے ہم جماعت سب کالج جا رہے ہیں، ویزے کے آنے میں جانے کتنا وقت لگ جائے، تب تک وہ 4 کلاسیں اٹینڈ کر لے گا۔ کتابیں نہ خریدے، یونیفارم بنوا دیتی ہوں میں اس کو۔ امی جان کی آواز اگرچہ دھیمی تھی مگر میرے کانوں تک پہنچ گئی۔
تمہیں شاید احساس نہیں ترنم کہ میں کس طرح کام کرتا اور کماتا ہوں۔ تم سے شادی کے عوض میرے بچوں نے مجھ سے ساری جائیداد ماں کے ساتھ مل کر اپنے نام لکھوا لی ہے۔ میرے پاس یہاں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر پیسے کمانا بہت مشکل ہے، یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر اگتا ہے۔ ابا کی آواز نسبتاً بلند تھی۔ اکیلا تو میں اپنا گزارا کر لیتا ہوں، مگر تم لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو بہت تنگی سے گزارا کرنا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اچھے وقتوں میں چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ میں نے تو ساری زندگی نہ آپ سے کچھ مانگا اور نہ ہی آپ نے خود سے بھیجا، امی جان نے کہا۔ وہ کام کرنے سے آپ نے منع کر دیا تھا، سوائے گانا گانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ اپنی ماں کو بھی ناراض ہی رکھا۔ شبنم کے بعد ان کے پاس بھی میرے سوا کچھ نہ تھا، مگر میں نے انہیں مایوس کر دیا، آپ ہی کے آسرے پر اور آپ ہی سے کیے گئے وعدے پر، امی جان کہہ رہی تھی۔ اگرچہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہ نہیں کرتی تھی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ وہ انہیں جھٹکتی بھی نہیں تھی۔ شاید وہ ان کی گلوکاری بھی نہ سننے کے لیے آتے اگر وہ انہیں اس سے بھی منع کر دیتی تو۔ بس تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر مایوس نہ ہونا۔ مجھے معلوم ہے کہ لندن کا سوچ کر عورتوں کے ذہن میں جانے کیا کیا سنہری خواب تخلیق ہوتے ہیں، تمہیں شاید اپنے ان خوابوں کی تعبیر نہ ملے۔ وہ امی جان کو سمجھا رہے تھے۔ آپ کا ساتھ تو میسر ہوگا نا؟ امی جان نے سوال کیا۔ سارے کا سارا۔ ابا کی آواز میں خمار تھا، نشہ تھا۔ میں ان کی آوازوں کو نظر انداز کر کے محب کو خط لکھنے لگا۔ اس کا خط آیا تھا۔ اس نے اپنے کالج کے بارے میں ایسی مزیدار باتیں لکھی تھی کہ میرا دل مچلنے لگا کہ میں اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ امی جان سے پوچھ کر میں جانے سے پہلے ایک بار اس سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا، میں نے خود سے عہد کیا۔ امی جان سے بات کی تو انہوں نے مخالفت کی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اتنی دور گیا ہوں اور میری غیر موجودگی میں ویزا آ جائے اور فوری جانا پڑے۔ میرا منہ بن گیا۔ وہ میرے بالوں کو سہلانے لگی۔ جانے کب سے ہم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے حبیب، اب یہ وقت نزدیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے اس لیے کھو دیں کہ تم اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوگے۔ دوستوں کا کیا ہے، جہاں بھی ہوں گے نئے مل جائیں گے۔ ابا کے ساتھ جانے کا موقع کھو گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ 14-15 سال کے بعد لوٹے ہیں، اب جائیں گے تو نہ جانے کب لوٹیں۔ میں بھی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں اور یہاں سے فرار چاہتی ہوں۔ حالہ کو بھی یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں تاکہ حالات کہیں اسے بھی مجبور نہ کر دیں، اور جس زندگی سے میں مشکل سے چھٹکارا پانے والی ہوں وہ اس میں یہاں رہ کر پھنس نہ جائے۔ محب کو خط لکھ کر میں نے امی جان سے اجازت طلب کی کہ میں نہ صرف اس کے والد کو الوداع کہہ آؤں بلکہ خط بھی انہی کو دے آؤں، کیونکہ وہ خود چند دن کے بعد اسے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ خود یا کوئی اسے ملنے کے لیے جائے تو میرا خط ہاتھ کے ہاتھ اسے دے دے۔ محب کے گھر جانے کی اجازت امی جان نے آسانی سے دے دی تھی۔ مجھے بھی اس وقت علم نہیں تھا کہ اس کے گھر میں میرے لیے کیا رکھا تھا، کچھ ایسا جو میری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from